السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج ماہ رمضان مبارک کی پہلی جمعرات، اور کل ایک بات بیان کی تھی کہ برے خیالات آ جائیں تو اس کا کیا علاج ہے۔ اس بارے میں ایک دو باتیں آپ کو کل بیان کر دی تھیں۔ اب اگلی بات کو سماعت کر لیں کہ ایک تو فارغ نہیں بیٹھنا، اس کا علاج بتا رہا ہوں کہ انسان جب فارغ بیٹھتا ہے تو ذہن منتشر ہوتا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر آپ جہاں بیٹھے ہوں گے آپ کو خیالات تنگ کریں گے، آپ کبھی اٹھ کر ادھر چلے جائیں گے، کبھی کمرے میں چلے جائیں گے، کبھی واک کرنے چلے جائیں گے۔ کیا کرو؟ مطالعہ کیجئے۔ مطالعہ سے زندگی کے دو پہلو ملتے ہیں۔ ایک ان لوگوں کے ساتھ آپ کا رشتہ اور تعلق مضبوط ہو جائے گا، منسلک ہو جائے گا جو آپ سے پہلے گزرے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے ساتھ چل رہے ہوں، ایک وہ ہیں کہ جو آپ کا مستقبل۔ اولیاء و عرفاء فرمایا کرتے تھے اپنا رشتہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے عشق کے ساتھ، اللہ کی قربت کے ساتھ، اللہ کی معیت کے ساتھ کر دو، ہر دن اس کی محبت کا ہوگا، اس کے پیار کا ہوگا، اس کے عشق کا ہوگا۔ آپ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، اکیلے رہے، لوگ ان سے محبت لینے آتے تھے، ان سے پیار لینے آتے تھے، ان کو اللہ کی محبت اور لقاء کی بات سننے کے لیے آتے تھے، معرفت کی بات سننے کے لیے آتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، اسی طرح امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا۔ بڑے بڑے اولیاء اور عرفاء، انہوں نے اپنے گھروں کو اللہ کے انوار اور تجلیات سے معطر کیا، اور ایسے انوار اور تجلیات کے ساتھ گھر کو منور کیا کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے اللہ کی محبت لینے کے لیے، اللہ کا پیار لینے کے لیے۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات، آپ کی زبان اور آپ کے ساتھ اللہ کی یاد میں مست ہو جائیں، اللہ کی محبت میں مست ہو جائیں، اللہ کے پیار میں مست ہو جائیں۔ اس کے لیے بہت سے اذکار آپ کو ملتے ہیں، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، سوشل میڈیا پہ دستیاب ہیں۔ آپ کسی بھی ذکر کو لے لیں، خواہ وہ دف کے ساتھ ہو، خواہ وہ سادہ ہو، تلاوت ایک سادہ انداز بیان ہے اللہ رب العزت کی محبتوں کا، اس کو کسی خوبصورت شیخ کی قرات کے ساتھ آپ سماعت کیجئے۔ امام عبد الرحمن السدیس جو امام کعبہ ہیں، ان کی آواز میں آپ سماعت کیجئے۔ اسی طرح امام اکیلی ہیں، ان کی آواز میں سماعت کیجئے۔ اسی طرح امام حذیفی ہیں مدینہ منورہ کے جو امام ہیں، بڑے خوبصورت پڑھتے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی تلاوت کو سماعت کیجئے۔ اسی طریقے سے آپ کسی بھی مقامی کوئی خوبصورت تلاوت کرنے والے ہیں، ان کی تلاوت کو اور آنکھیں بند کر کے سنیں۔ یاد رکھیں، یہ جو ہر نماز کے بعد بڑے بڑے اولیاء نے ایک خوبصورت جو وظائف کی ہیں، مثلا ہر نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھا کر تکلیفیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ کوئی درود پاک پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد، کوئی بھی نماز کے بعد آپ نماز کے بعد درود پاک پڑھنا لازم کریں۔ اپنی طبیعت کے اوپر اس کو اس طرح مضبوط اس کو منسلک کر دیں کہ آپ کا پڑھنا درود پاک، چلتے پھرتے، کھانا پکاتے ہوئے، آپ واک کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہے کہ آپ کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، رشتہ مضبوط ہو، اور اس طرح کے محبت کا تعلق ہو کہ آپ اس بات کو اپنے اوپر اس طرح نافذ کریں اور اس کو روزانہ فریش کریں کہ میرا تعلق اس ذات سے ہے، میں نے جس رات قبر میں جانا ہے سامنے آمنے آ کے لا لوں۔ اس سے بڑی اور کیا خوشی ہوگی کہ اسے تنہائی میں سب چھوڑ گئے، سب دوست یار تعلق چھوڑ گئے، اور اس کو جاتے ہی تاجدار کائنات کی زیارت ہو جائے۔ اس سے اور کیا چاہیے؟ اس سے اور کون سی محبت چاہیے جو ساتھ ہے؟ دنیا میں بھی اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ تھا،
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے، المرء مع من احبہ۔ اور اسی طرح ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سے کوئی چیز میرے پاس زیادہ نہیں، ذخیرہ اذکار میں سے میرے پاس، صدقات و خیرات میں سے کوئی چیز میرے پاس نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا جی میرے پاس صرف ایک چیز، مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ شخص تھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، آقا قیامت کب آئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا پوچھنے والے، تو نے اپنے لیے قیامت کا ذخیرہ کیا تیار کر رکھا؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک نے تو کہا تھا نا میرے پاس کچھ ہے، اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس صرف ایک چیز ہے، خدا سے محبت ہے، مصطفیٰ سے محبت۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس نے کتنے کھلی انداز میں اس بات کو آقا دو جہاں علیہ السلام سے عرض کیا، آقا مجھے خدا سے محبت ہے، مجھے مصطفیٰ سے محبت۔ تو آپ اپنا تعلق حضور سے اس طرح بنا لیں کہ رات کو جب سونے لگیں تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گنبد خضرا کی تصویر سامنے، آپ کا کوئی گلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی، اس تصویر کو رکھے۔ آپ تصورات کی دنیا میں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ بندے اتنی نماز پڑھیں تو تحیات میں پہنچ جائے تو کیا سمجھ، تخیلات میں، تصورات میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر مان، اور جب حاضر ناظر مانے گا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصور جما کر پھر پڑھ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھ پر سلام، اے نبی تجھ پر سلام۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے السلام علیک ایھا النبی، ایھا النبی ہوتا ہے اے نبی، السلام علیکہ آپ پر سلام۔ بعض لوگ اس پر بڑے چیختے ہیں کہ یا لفظ منادہ ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ جو سامنے سن رہا ہو، تو یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو یہ سمجھ کر پڑھا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کی بات پہنچتی، اور یہ حدیث میں آتا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا آقا آپ پر ہم صلات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے آپ کی زندگی میں، تو آپ کے بعد کیا کریں گے؟ دو روایت آتی ہیں، ایک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس مٹی میں مل جائے گا، دوسرے میں ہے کہ آپ کی جسم اقدس کے اعضاء وہ سیدھا ہو جائیں گے۔ الفاظ دو پوچھنے والے صحابہ کرام تھے، میرے آقا نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھ لو کہ نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ حی ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ تعالی، اللہ پاک نے حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ ہمارے ہاں بڑے کھپ ڈال دیتے معاذ اللہ علیہ باللہ، معاذ اللہ نبی قبر میں چلے گئے، مٹی ہو گئے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ نبی کو ان کے وصال کے بعد بھی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے نبی کو تکلیف ہو، نبی کو اذیت ہوگی۔ تو جس کو اذیت ہوگی وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ پاک نے شہیدوں سے بھی بڑا درجہ دیا، صدیقین سے بھی بڑا درجہ دیا۔ تو جن کا درجہ اتنا بلند ہو اسے اللہ وہ نعمت نہ دے، اور جن کا درجہ بعد میں آیا ان کو اللہ وہ نعمت عطا کر دے، اس سے بڑا ظلم کیا؟ لہذا ہمیشہ یاد رکھیں جب رات کو سونے لگیں تو درود پاک کی کثرت کریں، آقا دو جہاں علیہ السلام کی محبت کے تصور جمائیں۔ اور میں آپ کو سچ بتا دوں، ائمہ نے، شیخ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتاب لکھی درود السلام پر، اور بڑے بڑے ائمہ نے لکھا۔ امام سیوطی نے حالت بیداری میں 70 بار سے زیادہ تاجدار کائنات کی کھلی آنکھوں کے ساتھ زیارت کی۔ معاذ اللہ اس نبی کے بارے میں یہ تصور جمانا، بابا نبی اور بندے میں فرق ہے،
ہر بندے کے لیے وہ چیز نہیں ہے جو نبی کے لیے ہوتی ہے. اللہ وہ نبی کی نعمت پہلے دیتا ہے جو امت کو بعد میں دیتا, اور یہ مر جانے کا مقام ہے. امت کے پاس نعمت ہو اور نبی کا دامن اس نعمت سے خالی. لہٰذا اس طرح جب آپ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کی طبیعت پر اللہ پاک کی محبت بھی ہوگی, حضور علیہ السلام کا عشق بھی ہوگا, حضور علیہ السلام کی حلاوت بھی ہوگی, حضور علیہ السلام کی قربت بھی ہوگی. وہ ساری چیزیں آپ کی طبیعت کے رنگ میں رنگ جائیں. اور پھر آپ کا حال یہ ہوگا چلتے پھرتے حضور پر درود پڑھتے جا رہے ہیں, ایسے لگے گا جب حضور علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا بدبخت نہیں رہتا, اس کی قبر میں دیر نہیں رہتا, اس کو عذاب نہیں ہوتا, اس کا حساب کتاب بڑا آسان کر دیا جاتا, اور قیامت کے دن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسے معیت نصیب ہوتی ہے, سنگت نصیب ہوتی ہے, قربت نصیب ہوتی ہے کہ جو ہر وقت حضور پر درود و سلام پڑھے. اللہ پاک ہماری سنگت مضبوط فرمائے اور دنیا کے فتنہ فساد سے محفوظ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.